بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں مفتی صاحب رحمہ اللہ 2 وقت کے کھانے کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ 2 وقت کھانا بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور 2 وقت کھانا کس وقت کھانا چاہیے، اور ناشتے میں کون سی چیز کھانا سنت طریقہ ہے۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ چائے کون سا شخص پی سکتا ہے اور کون سا شخص چائے نہیں پی سکتا۔ آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اور جو شخص 2 وقت کھانا کھائے گا، صبح اور رات کا، انشاءاللہ پیٹ کے مرض میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ اور مادہ عیش آدمی سے کم است تا بتدریج میرود چغم است۔ زندگی کا راز پیٹ کی اصلاح ہے، معدے کا درست ہونا۔ جب معدہ درست ہوگا تو کسی جگہ بھی جسم میں مرض نہیں ہو۔ امن نہ کردم شما حضر بکنی۔ ہم تو بس ختم ہو ہی گئے، بیکار ہو گئے۔ آپ بہت احتیاط فرمائیں۔ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، زندگی بہت بڑی نعمت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دن کا کھانا ثابت نہیں ہے، دن کا کھانا تو رمضان شریف میں تو غداءً و عشاءً، یعنی صبح صادق سے پہلے دن کا کھانا ہے، اور رات کو مغرب کے بعد دن کا کھانا ہے۔ روزہ ہے، عذر ہے۔ لیکن غیر رمضان میں دن کا کھانا چاشت کے وقت، چاشت نوشیدن۔ فارسیان جب فارس میں کھیتی باڑی کے لیے نکلتے تھے تو اس وقت لسی اور شربت پی لیتے تھے۔ پنجابیان لسی پیتے ہیں، پختون چائے پراٹھا، اور بادشاہ اور فقیر غریب تو ٹوڑ یہ ناشتہ ہے، ہر ناشتہ بدلے میں چائے اور پراٹھا۔ اور ہندوستان کے لوگ چنے ونے اور پوریاں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ رات کو جو کھانا بچ چکا ہے اور رات کی بچی ہوئی روٹی، اسے صبح گرم کر کے اور اس کو استعمال کریں۔ یہ سنت طریقہ، سنت صالحین ما حب السلف۔ حضرت اقدس استاذ مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ فضلاء جب ملنے آتے تو پوچھتے ناشتہ کس طرح کرتے ہو، تو وہ سمجھ شاید ناشتہ کراتے ہیں۔ جس کو سبق یاد ہوتا وہ کہتے ہیں حضرت بس رات کی بچی ہوئی روٹی اور بچا ہوا تھوڑا سالن، وہ صبح کام آنے کا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، خوب کام کا موقع عطا فرمائے۔ اور جس نے کہا کہ جی بس صبح تو مجھ سے بغیر پراٹھے کے گزارا نہیں ہے، حضرت فرماتے لا حول ولا قوت، تم اتنے متکبر و مغرور ہو، رات کی روٹیاں سڑ رہی ہے، پھینک رہے ہو اسے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہو؟ جس نے رزق کا احترام نہیں کیا وہ اور اس کے بچوں پر رزق کی تنگی ضرور آئے گی۔ یعنی علم صرف باتوں کا نہیں ہے، علم اعمال کا نام ہے۔ علم صرف نماز اور تلاوت کا نام نہیں ہے، پورے نظام زندگی کا نام ہے۔ علماء کا ہر چیز پر نظر رہتی ہے۔ حکیم سعید صاحب عالم نہیں تھے، نیک آدمی تھے، لیکن مسائل میں دخل دیتے تھے، کیونکہ ایک بڑے دارالعلوم کا خزانچی تھا وہ۔ تو بڑے دارالعلوم کے خزانچی ہونے کی وجہ سے اس کو شوق بہت تھا۔ ایک دفعہ اخبار میں دے دیے کہ دن کا کھانا کھانا بدعت ہے۔ مایرا نور بدعت کو خیر دفعہ ڈوڑے نہیں بدعت کے دا خڑل غواڑی۔ میں نے بیان دے دیا کہ دن کا کھانا سنت ہے، اور اس کو بدعت کہنا کسی کمکل اور ناخواندہ کا کام ہے۔ تو مجھے فون کیا صبح فجر کے وقت گھر کے نمبر پر، حضرت دن کا کھانا ثابت ہے؟ میں نے کہا ثابت ہے۔ کہاں؟ میں نے کہا بخاری شریف۔ کس جگہ؟ میں نے کہا صلاۃ الجمعہ میں بھی ہے اور کتاب الاطعمہ میں بھی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کنا نقیل ونتغدى یوم الجمعہ بعد الجمعہ، ہم جمعے کے دن کا کھانا اور دن کا آرام نماز جمعے کے بعد کرتے تھے۔ ہم جمعے کے دن کا کھانا اور آرام جمعہ پڑھ کر کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ اور دنوں میں
جمعے سے پہلے ہوتا تھا۔ میں نے کہا جی 2 جگہ تو نقص حدیث ہے، ویسے حدیث بخاری میں 8-10 جگہ ہے اور تمام کتب میں ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ کہ جب دن کو کھانا کھانا ہے تو ناشتہ بقدر بادام، لکھنؤ والے کہتے ہیں ناشتہ بقدر بادام، 1 یا 2 بسکٹ یا رات کا بچے ہوئے روٹی کا ٹکڑا، تاکہ پیٹ خالی معدے پہ وہ چائے نہ جائے، اس سے تبخیر ہوتی ہے۔ وہ پہلے چبا لے آپ اور اس کے اوپر 2-3 گھونٹ پانی پی لیں، یا پانی نہ پیے بس چائے پیے، ٹھیک۔ چائے صحت مند کے لیے تریاق ہے، صحت مند آدمی کے لیے چائے تریاق ہے، اور وہ شخص جس کے معدے میں تکلیف ہو اس کے لیے چائے کینسر ہے، بلڈ پریشر کے مریض کے لیے چائے کینسر ہے، دماغی تبخیر والے کے لیے اور گیس ٹربل والے کے لیے چائے نہایت مہلک تباہ کار ہے، اور چائے معیار ہے زندگی کے اندر زندگی گزارنے کا۔ اگر چائے واقعتاً آپ شوق سے پیتے ہیں اور راستہ پیے تو انشاءاللہ آپ دیر تک سلامت رہیں گے، اگر دہشت گردوں نے قتل نہیں کیا تو مرو گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ چائے بھی واقعی چائے ہو، ایسا نہ ہو کہ خالی گرم پانی ہو اور اس کو چائے کہے۔ میں اپنے ہاں کے علاوہ کہیں بھی چائے نہیں پیتا، اکثر اپنے خدام رکھتا ہوں اور وہ چائے خود جا کے بناتے ہیں اور وہ پھر چائے ہوتی ہے۔ 2 چیزیں ہیں دنیا میں، اگر وہ راست آئی تو دنیا جنت بن جائے گی، ایک چائے کا اور دوسرا بیوی کا۔ چائے اگر حسب مزاج رہی اور بیوی اگر حسب شان اور حسب المرتبت عطا ہوئی تو بس یہ دنیا آپ کے لیے عفت اور پاک دامنی کا گوارا ہے، اور ہر ادا اور ہر لمحہ خوشی اور عبادات کا ہے۔ اور کہ بلا گئی درمانے مسلط سے نہ خدے دے تا خوشحال کر دیا ہے تل کرسی بزان دم کو ہوتا ہے، اور بلا گئی بزا مسلط شی۔ چاہے اس کے در مجلس ارشا و گدائے، چاہے اس کے تاراج کنت خانہ غبرہ، وفی حکایات طیبہ، بڑی زبردست حکایات ہیں۔ ہمارے ایک باذوق دوست حضرت مولانا مفتی احتشام الحق آسی آبادی دامت برکاتہم نے دیوان لکھا ہے اپنا، دیوان آسی، مجموعہ آسی، اس میں چائے پر مستقل ایک نظم ہے اس کی۔ لیکن چائے ہو تو لبریز ہو، پیالی آدھی پینا بے ذوقی ہے، لبسوز ہو لبدوز ہو، گرم گرم ہو اور ایسی ہو کہ ہر دفعہ گونٹ کے ایسا یہ نہیں کہ یہ چائے کھاؤ۔ لوگ چائے نہیں پیتے، لوگ تو چائے کی نقل اتارتے ہیں، کچی بیکار، نہ اس میں پتی، نہ اس میں صحیح طرح شیرینی، نہ کچھ خوشبو۔ چائے ہم نے دنیا میں بہت پی، لیکن ہمارے مخدوم بزرگ دوست حضرت مولانا فداء الرحمان درخواستی کے ہاں کبھی ہمارا جانا ہوتا ہے تو حضرت اخیر مجلس میں چائے پلاتے ہیں، اور پورے عملے کو ٹینشن رکھتے اور پہلے سے کہہ چکے ہوتے ہیں کہ میرا کہتے کہ وہ آئے ہوئے آج ان کے مطابق چائے ہوا کہ اس چائے کی نظیر دنیا میں نہیں ہے۔ ہم 500 بھینسوں کے مالک ہیں، بھینسیں برائے تجارت نہیں ہے، چائے کے لیے ایک بکری خریدی، وہ ریوڑ بن گیا، ایک افغانی کو ہبت دے دیا، اللہ نے بھینس دی، وہ بھینس بڑھتے بڑھتے 500 ہو گئی۔ لیکن چائے بنانا کوئی آسان کام نہیں، ہر ایک ٹیڑھا منہ چائے نہیں بنا سکتا، نار تلخ منہ چائے پی سکتا ہے۔ چائے کے لیے عناصر اربعہ متوازن ہونا چاہیے، اور چائے بنانے والے بھی نہایت باذوق اور باسلیقہ ہو، جس کے پیشانی چڑھتی ہے اترتی ہے وہ چائے نہ بنا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ روشن چہرے والا آدمی جو آگ کے پاس کھڑا رہے اور مستقل اس کو چلائے، پانی پک جائے اچھی طرح، پھر دودھ ڈالے جوش آ جائے، پتی ڈالے جوش آ جائے،
الائچی پتھروں سے توڑے، یعنی کہ آپ نے ایسا ایسا کر کے ڈالے، بدبو، بیکار، پسینوں والا ہاتھ ہوگا، چائے برباد کر دی، وہ چائے زہر بن گیا۔ اور جو چائے آپ کو پلائی جاتی ہے اس میں یہ تمام کمالات موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ایک دن میں خود اپنے سامنے بنوا کے، روز تو نہیں کر سکتا، ایک دن پلاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ہم ریسٹ ہاؤس میں تھے، کراچی بدر کیے گئے تھے جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں، تو ریسٹ ہاؤس میں ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان ہم سب کے بڑے تھے، ان کے حکم کے مطابق چائے آتی تھی، ملک پوٹ اور یہ پوٹ یہ پوٹ۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ پختون لوگ یہ چائے پیتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا تو آپ تو جوشان دے کے آ دیے نا، جوشان دہ پیتے آپ، یہ شیدل چائے تھے جوشان دہ میں۔ میں نہیں پیتا تھا، وہ جو حضرت منگواتے تھے ادھر سے یہ ڈالا ادھر سے یہ ڈالا، یہ چائے نہیں ہے، تو چائے کی نقل ہے۔ اور ہمارا باورچی جو ریسٹ ہاؤس میں تھا اس کا نام تھا آل نبی۔ میں نے ایک دن کہا، اس وقت چائے بنتی تھی اور ہم کو باہر گھاس پہ ہم ٹہلتے تھے، وہاں لے آتے تھے، خوب شان و شوکت سے رکھا تھا، ریسٹ ہاؤس تھا وہ۔ میں نے آل نبی کو کہا، آل نبی میں آؤں گا چائے بنانے۔ اچھا میں صحیح نہیں بناتا؟ میں نے کہا نہیں، آپ اپنے حساب سے بناتے۔ وہ آل نبی اب بھی موجود ہے اس ریسٹ ہاؤس میں۔ میں گیا اور میں نے اپنے طریقے پر چائے بنائی اور حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان سے مدظلو بھی تھے، حضرت مولانا سندیار سے دامت برکاتہم بھی تشریف فرما، سب موجود تھے۔ مفتی صاحب نے پوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت آج آپ کو جوشاندہ پلانا ہے۔ کہا اچھا تم نے بنائی؟ میں نے جی حضرت۔ اچھا دعوت تیرا بہت بڑا ہے، دیکھتے ہیں۔ حضرت نے 2 کپ پیے، حالانکہ اس وقت کوئی 2 نہیں پیتا، صبح تو پی چکے ہیں۔ پھر فرمایا آل نبی اس طرح بنایا کرو نا جیسے مولانا بناتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ فرما دے جوشان لایا، کہ یہ بہترین چائے بنی ہے۔ چائے بنانا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ کوئی شخص مجھے کہیں جا کے میں کہتا مجھے کہ چائے پیو گے، تو میں اس کے منہ کو دیکھتا ہوں کہ شکل دیکھو چائے دے، کہ ایسے ادھر ادھر کر کے میرے اوپر لے آئے گا، یہ تیرے لیے چائے ہے۔ چائے بنانا اور پلانا بہت بڑا اعزاز و فخر ہے، آدھی سلطنت کے برابر ہے 1 کپ چائے، بشرطے کہ صحیح بن جائے، ورنہ ساری گزری ہوئی زندگی کو تباہ کرنے والی بھی چائے ہے۔